بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قریش کے وفد کی ابو طالب سے ملاقات۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں اور ہم سے پہلوں کے معبود ہیں؟ اور کیا محمد ہم کو الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں؟ کیا وہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانا دانا کو ترس جائیں؟ معزز ناظرین، بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں اور کہیں کہ محمد کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے، نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیع کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حشام کا بیٹا عمر۔ ہاں، وہی عمر جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا تیار ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے۔ اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی اس طرح اس سے چین مل جائے گا۔ معزز ناظرین، اب ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ آئے تو وہ بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں گے۔ آپ نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس کی طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ اس پر ابو طالب نے پوچھا: وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں۔
اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ناظرین اکرام، یہ سننا تھا کہ ابو جہل زور سے چیخا اور بولا، محمد تجھے تیرے باپ کی قسم وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے اور اپنی اس دعوت اور کام کو چھوڑ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تلملا اٹھے، غصہ سے چہرے سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، اچھا دیکھ اب تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں ہم۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔